اسلام تمام مذاہب میں رب کا پسندیدہ دین اسلام ہے. تم جیو اسلام پر، مرو اسلام پر. یہ انبیاء کی فطر ہے جو خود نبی ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے دادا نمازی ہو گئے تو پوتا سمجھ رہا مجھے بھی یہ جنت میں لے جائے گا، میں بدمعاش بھی بن جاؤں تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے. ذمہ دار ہو، سب ذمہ داریوں کا احساس کرو. اپنے مکاتب کو پروان چڑھاؤ. اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کی قدردانی کرو. جو مدارس ہیں اپنے اپنے محلوں میں یا دور دراز محلوں میں انہیں اسی طرح پالو جس طرح اپنی کھیتیوں کو، دکان کو پالتے ہو اور ان کی حفاظت کرتے ہو. جس طرح ہماری دنیا کی ضروریات کے لیے دکان اور کاروبار ضروری ہے، آخرت کی دین ضروریات کے لیے یہ مدارس ضروری ہیں. یہ مدارس ضروری ہیں. یہ علماء صرف ان کو چلانے والے ہیں. ان کا ساتھ دے کر ان کی پشتوانہ کر کے حوصلہ افزائی کرنے والے آپ ہو. آپ کے بغیر یہ نامکمل ہیں. رخصت ہوتے ہیں کیا وصیت کر رہے ہیں اولاد کو اکٹھا کر کے کہ تم اسی دین پر رہو. اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا. دیکھو جس طرح ہماری زندگی میں تم دین پر قائم رہے، دین پر مستقیم رہے. مجھ پر چیخ کے بولتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹے کو بلا کر کہ کیا تیرا باپ سچ بول رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت پہلے میری بات سنیے، میں آپ سے دریافت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اولاد پر ماں باپ کے حق ہیں، کیا اولاد کے ماں باپ پر حق نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی ماں باپ کے حقوق سے پہلے اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ پر. اور پھر اس نے کہا کہ آپ بتائیے میرے باپ کے سامنے کہ وہ حقوق کیا ہے. تو پھر آپ نے وہ حقوق بتائے کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے، اور وہ حق اس وقت شروع ہو جاتا ہے جبکہ اولاد کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے. جب انسان نوجوان ہوتا ہے اور جب تحریک نکاح اور تحریک شادی شروع ہوتی ہے اس وقت وہ اولاد کا حق شروع ہوتا ہے. جب نوجوان ارادہ کرے نکاح کرنے کا تو ابھی وہ اولاد جو کہیں کسی پھلدار درخت کے پھل میں چھپی ہوئی ہے یا اناج والی کھیتی کی اناج کے دانوں میں وہ اولاد چھپی ہوئی ہے جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چھپی ہوئی ہے. من بین الصلب والترائب جو اس کی ماں کی چھاتیوں کے درمیان میں چھپی ہوئی ہے اور ابھی وہ ماں بھی نہیں ہے، ابھی یہ باپ نہیں بنا. اسی وقت اس کا حق آتا ہے کہ یہ شادی یہ نوجوانوں کے مطلب کی بات ہے. سن لو جتنوں کی شادی قریب ہونے والی ہے. آج کل کیا دیکھا جاتا ہے دنیا کی حسن کی ملکہ اور ہلدوانی کے بڑے سے بڑے رئیس یا کہیں بھی ملے اس کی بیٹی میری گھر والی بن جائے. نہ ایسی حسن والی ہو نہ ایسے مہان والی ہو، ایسی بیوی بن جائے. ان کے لیے فرمایا یہ معیار نہیں ہے. تم پر صرف یہ نہیں کہ تمہاری خواہش پوری ہو اور حسینہ اور جمیلہ تمہاری بیوی بنے اور بڑے باپ کی بیٹی ہو جو تمہارا گھر بھر دے آکے، یہ صرف نہیں ہے. اس سے پہلے کون چیز تم کو دیکھنا ہے جو کسی اور کا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی ایسی عورت کا اور ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے ہم سفر بنانے کے لیے، شریک حیات بنانے کے لیے کہ جو دیندار ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کے اعمال مکمل ہو، جس کا عقیدہ اسلامی ہو، جس کی عبادات کامل اور مکمل اسلامی ہو، جس کے اخلاق اور کردار اسلامی ہو. ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے تاکہ آگے آنے والی اولاد کو ایک خلیقہ اور دیندار ماں مل سکے. ہمیں سے کتنے ہیں جو اس بات کو سامنے رکھتے ہیں؟ بڑوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حقہ پیتل کا نہیں چاندی کا مل جائے تو اچھا ہے، اور ایسا سمدھیانہ مل جائے، ایسا سمدھیانہ کے ساتھ بس چوکھٹ میں داخل ہوتے ہی پھول برسنے رہے اور پان کھسنے والی سمدھن اور حقہ بھرنے والا سندھی مل جائے اور ساری رات گڑگڑانے والا اور خطبی کرنے والا پیار سے میرے سرحا میں بیٹھ کے بات کرنے والا سمدھی مل جائے، اور اچھا سا صبح کو ناشتہ ہو اور ڈنر بھی شاندار اور لنچ بھی شاندار ہو. سسر صاحب کی تو یہ بس خواہش ہو، باقی کیسی لڑکی ہے کیا ہے ارے سب چلتا ہے، دیکھا جائے گا سب صحیح ہو جائے گی بس. اور دوسرے یہ کہ میرے لیے بھی آج کے زمانے میں تو لڑکوں کو کار ہے تو ذرا کم سے کم اب جاتے جاتے آج تک تو سائیکل تک نہ ملی، اسکوٹی تو مل ہی جائے. سمجھے صاحب کو بھی اسکوٹی ملنے لگی ہے نا.
اب تو اسکوٹیاں بیچ والوں کو ملتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، اب بچولیا نہیں ہے مولانا، مجھے معاف کرنا، میں اس کو دوسرا لفظ دیتا ہوں، آج کے زمانے کے بچولیا دلال بن گئے ہیں۔ ہاں ایسے بہت ہیں، ادھر سودا کرتے ہیں، بتاؤ لڑکی کا رشتہ موجود ہے، کہاں تک شادی کر دو گے؟ ادھر پہلے ملیں گے، ایک رشتہ موجود ہے میرے پاس، اور یہاں سے چلے گا موٹر سائیکل کا، تو وہ بھی اندر بیٹھی بوڑھے گا کس کی، ان کے منافع کو بڑھا دوں گا، کبھی مقدار بڑھا دوں گا تو کبھی منافع بڑھا دوں گا۔ اب اولاد میں برکت چاہیے تو مطلب نہیں ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس کے 2 بنا دوں گا، اور شکر گزاری کرو تو اسی میں سے نکال کے 5 بنا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اولاد کو تمہارے لیے نافع بنا دوں گا، دنیا اور آخرت میں یہ اولاد تمہارے لیے نافع ہوگی، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنے گی، اور آخرت میں تمہاری سربلندی کا ذریعہ بنے گی اگر تم شکر گزاری کرو گے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور کفران نعمت کا عذاب حرمان نعمت، اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی نعمت تو موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر بالکل برحق ہے، نظر کے ذریعے سے احوال کوئی اندازہ کر سکتا ہے، اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تبدیل۔ سلسلے کی شاندار کڑی کو جوڑنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے اسی ولی اللہ صفت شخصیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ 10 عمل بآسانی اور حسن و خوبی کے ساتھ انجام پا سکے۔ وہ مبارک عمل حفظ تکمیل اور ان کی نظروں کے سامنے وہ مبارک اور سعادت مند بچے اپنے جذب میں شان میں عشاش کرتے رہیں گے فرشتے حوریں ہوگی جنت میں، دیکھ کے چہرہ بول اٹھیں گے، دیکھ کے چہرہ بول اٹھیں گے، کیا چہرہ نورانی ہے، یہی جشن قرآن۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشة
وحشرنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا قرآن احکامات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما دیجیے اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما دیجیے علم نافع عمل صالح کی دولت سے نواز دیجیے اے اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما دیجیے ان کے والدین کو قبول فرما دیجیے معلمین و مسلمین کو قبول فرما دیجیے اے اللہ ادارے کو قبول فرما دیجیے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے تمام مساجد و مدارس کی حفاظت فرما دیجیے اللہ تمام دینی جماعت و مرکزیت کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ دین کے کام کی انداز سے گناہ کو قبول فرما دیجیے اے اللہ قبول فرما دیجیے اے اللہ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے اللہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے رمضان المبارک میں اللہ جو اذکار قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ تسبیحات اور اللہ دعاؤں کا ہمیں اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے اللہ اس کے بارے میں اپنے ہلاکت کے الفاظ فرمائے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ ہماری ابھی مغفرت فرما دیجیے اللہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے مبارک فرما دیجیے اللہ جو بے روزگار ہے خیرات باقی سے روزی نصیب فرما دیجیے جن کو آپ نے روزگار عنایت فرمایا سر برکت عطا فرما دیجیے اللہ جن کی بیٹی بیٹیاں جوان ہیں اے اللہ ان کی مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے ہم سب کو اپنے تقریبات کو ساتھ کے ساتھ سمجھا دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ یہاں پر بھی جو جس طرح کی دشواریاں آ رہی ہیں اے اللہ ہمارے جو حکام ہیں اللہ ان دلوں کو نرم فرما دیجیے اور اللہ جو آنے والی مصیبتوں اور پریشانیاں ہیں اے اللہ ہم سب کی پوری بستی کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ پوری بستی کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ خاص طور سے بستی کی حفاظت فرما دیجیے یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو نمازیں پڑھنے والا بنا دیجیے ہماری نمازوں پر خوش و خصوص ادا فرما دیجیے اے اللہ مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے اور ذکر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہماری نسلوں کا اندر دین پیدا فرما دیجیے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما دیجیے حاضرین کی جملہ جائے حاجات کو پورا فرما دیجیے کہ اللہ حاضرین کی جملہ جائے حاجات کو پورا فرما دیجیے اللہ روزی میں برکت عطا فرما دیجیے رزق میں وسعت عطا فرما دیجیے عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے ہر خیر اور بھلائی سے مالا مال فرما دیجیے اللہ ہر شر اور فتنہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمارے ملک کے اندر ہم امان نصیب فرما دیجیے اللہ ہم کو اتحاد پیدا فرما دیجیے انتشار اور اختلاف سے کوئی بڑی مشکلات کی حفاظت فرما دیجیے اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه